جناب عبدالمولانا شاکر صاحب وائس پریزیڈنٹ پبلک رشید اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات دے کر کے پاکستان بھر سے اطلاع گوش پلیٹفارم پر اکٹھا کیا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی اہم مسئلہ پر غور و فکر انہوں نے کرنا ہوتا تھا تو اپنے گھر کے باغیچہ یا پائی باغ میں تشریف لے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اور ساتھ ساتھ غور و فکر کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ پر فضا مکان ہو تو شعور کے طریقے آسانی سے کھلتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج کا طبی مذاکرہ ایک نہایت اہم اور غور طلب موضوع پر ہے۔ اس لحاظ سے جناب عبدالمنان صاحب نے جگہ کا انتخاب بہت عمدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 18 سے 20 جولائی تک یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے تحت نتھیا گلی میں بھی ایک علمی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا اور وہاں کے پرفضا ماحول کی برکت سے ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب وہاں خوب بولے اور اتنا بولے کہ سیاست محفل میں سیاست کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تو آج اس خوبصورت مقام پر مجھے کچھ بولنے کو بھی دل کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مجھے بولنے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم دے دیا جائے۔ تو آج یہ مذاکرے کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے طب یونانی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو طب یونانی کی تاریخ، اس کی پہچان، اس کا تشخص، اس کے دائرہ اختیار اور خط و خال پر ڈسکس کرتا ہے۔ جناب صدر طب یونانی صدیوں پر محیط علمی ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا ایک ایسا علم و فن ہے جو حضرت انسان کی بقائی سے اور علاج الامراض کو جڑتی ہے۔ ارتقائی لحاظ سے طب کو 3 بڑے انواع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ طب کا پہلا دور الہامی دور ہے۔ اس دور میں اللہ کریم نے وحی کے ذریعہ انسانیت کو صحت و مرض کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کے پودے سے روزہ کیا۔ پھر بنی اسرائیل کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بنی اسرائیل کو چربی سے منع کیا گیا، یعنی کہ چربی آپ لوگ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اہل ہندوستان کے جو بڑی قدیم یہاں پہ قومیں گزری ہیں، یہاں پہ بھی اللہ نے اپنے نبی بھیجے تو ان کو اہل ہند کو گوشت خوری سے منع کیا گیا۔ آج بھی ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے، ویجیٹیرین ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے ذریعہ اللہ کے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو گائیڈ لائنز دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس خالص الہامی علم میں جادو ٹونے اور خرافات کی آمیزش ہوتی گئی۔ تب حضرت انسان نے اپنی عقل و فہم سے اس علم کو آہستہ آہستہ مصفح کرنا شروع کیا اور علم فلسفہ کی مدد سے اس میں بہتری لائی۔ یہ بہتری یونان میں پیش آئی۔ یہ جو طب کا نام ہے یہ اس کا مطلب ہے جادو، اور طبیب کا مطلب ہے جادو گناہ کرنے والا۔ یہ حقیقت میں سر یہ وہی پرانا نام ہے جو الہامی دور میں اس کو عطا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا عقلی اور فلسفیانہ دور ہے۔ اس کا آغاز یونان کے فلسفیوں سے ہوا جنہوں نے فلسفہ کی مدد سے طب یونانی کے امور طبیعہ لکھے، جنہیں شیخ الرئیس نے القانون فی الطب میں اکٹھا کر کے ایک طبی ضابطہ مرتب کیا۔ تیسرا تجرباتی اور سائنسی دور ہے۔ اس تیسرے دور کا آغاز پچھلی صدی سے ہو چکا ہے۔ موجودہ طب میں پہلے الہامی دور کے اثرات بھی موجود ہیں، طب کے دوسرے دور یعنی فلسفے کے اثرات بھی موجود ہیں، اور اب جو تیسرا دور چل رہا ہے یعنی اس میں سائنسی تجربات اور تحقیقات بھی اب شامل ہو رہی ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اس وقت اگر ہم پوچھیں کہ طب یونانی کیا ہے تو یہ ایک آرٹ یعنی فن ہے جو زمانہ قدیم سے اب تیسرے جدید دور میں داخل ہو رہا ہے، اور اب طب یونانی کی امور طبیعہ کی جدید سائنٹیفک تطبیق و تشریح اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اخلاق اربع کی طبعی پہچان کے ساتھ ساتھ طبعی پہچان کیا تھی؟ یہ 4 اخلاق ہیں: بیضا، صفرا، حمرا اور سودا۔
یہ رنگوں کے مطابق ان کی پہچان بتائی گئی تھی. تو اس وقت کیمسٹری کی اتنی چونکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو اب موجودہ دور میں ان کی کیمسٹری بھی بیان ہونی ضروری ہے اور اس کے ساتھ اس کی تطبیق بھی ضروری ہے. اخلاق ارواح کی پہچان کے ساتھ اب ان کی کیمیکل پہچان بھی ضروری ہے. اسی طرح ارواح قواہ اور افعال کی سائنسی تطبیق بھی وقت کا تقاضا ہے. جناب صدر، یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے کا اولین مقصد ہی یہ تھا کہ طب قدیم کو جدید سائنٹیفک میتھڈ میں استعمال کیا. تو مجھے یقین ہے کہ طب یونانی کا فلسفہ اینڈ سائنٹیفک ہے، لیکن صرف اتنا کہنا کافی نہیں بلکہ اسے عصر حاضر کے سائنسی علوم سے تطبیق دینا بھی ضروری ہے. یونیفیکیشن کے پلیٹ فارم پر اطباء کرام اس مقصد کے لیے کوشاں ہیں. جناب صدر، اس عادت نے اخلاق اور نیوٹرنس کی باہمی تطبیق پر بھی ایک خاکہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق کاربوہائیڈریٹس کو خط بیضاء سے تطبیق دی ہے، فیٹس کو خط صفرا سے، پروٹینز کو خط حمرا سے، اور خون کے جو عرضی اور اجزاء ہیں، دھاتی اور غیر دھاتی اجزاء ہیں، ان کو خط سودا سے تطبیق دی ہے. 2019 میں خادم یہ تطبیقی خاکہ یا تھیوری ہمدرد یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں بھی پیش کر چکا ہے. ہم سے پہلے دیگر بہت سے مفکرین اپنے اپنے انداز میں طب یونانی کی جدید تشریح و تطبیق میں کام کرتے رہے ہیں، مگر طب یونانی کی امور طبیہ میں من چاہی ترمیم اور اضافہ بھی کیا جاتا رہا. یہ 60 اور 70 کی بات ہے. کسی نے 3 اعضائے رئیسہ کر دیے، کسی نے 5 اعضائے رئیسہ لکھے، تو کسی نے طحال کو عضو رئیس لکھا اور کوئی پھیپھڑوں کو اعضائے رئیسہ قرار دیا رہا. جناب صدر، 20ویں صدی کے نصف میں حکیم احمد دین شاطرلی صاحب نے نظریہ افعال الاعضاء پیش کیا، تو انہوں نے باقی امور طبیہ کو نہیں چھیڑا، صرف افعال میں ترمیم کر کے ہر عضو کے 2 افعال یعنی تیزی اور سستی بیان کیے. پھر ان کے شاگرد حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے افعال میں یہ انہی کے نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے تحلیل کو شامل کر کے 3 افعال بیان کیے. لیکن انہوں نے 3 افعال سے تطبیق دینے کے لیے اخلاق بھی 3 کر دی، برغم سودا سفرا، اور اعضائے رئیسہ بھی 3 بیان کیے، جلد باقی ہے. اور پھر ہر عضو رئیس کے ایک مزاج کو 2 مزاج میں بدل دیا اور یہ بتایا کہ دل کے 2 مزاج یہ 2 طریقے ہیں. اسی طرح جگر اور دماغ کی بھی 2 طریقے یا مزاج ہیں. ان کے بعد ان کے شاگرد حکیم رحمت علی مرحوم نے نظریہ 4 افعال پیش کیا، تو انہوں نے 4تھا فعل تقدیر، 4تھی فعل تدبیر اور 4تھا عضو رئیس طحال کو قرار دیا. اور اس طرح طب یونانی کی امور طبیہ میں مزید رد و بدل پیش کیا. جناب صدر، اس دور میں وسیع الملک جناب حکیم محمد حسن قرشی رحمۃ اللہ علیہ طب یونانی کے محافظ بن کر سامنے آیا اور تجدید کے نام پر طب یونانی کی شناخت اور شکل و صورت کو بگاڑنے کی اجازت نہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طب یونانی کو اپنی اصلی شکل و صورت اور فتوحات کے ساتھ حکومت وقت سے منظور کروایا، رجسٹر کروایا. میں یقین کہہ سکتا ہوں کہ اس تبدیلی کے دور میں اگر یہ تبدیلی کے دور کے لفظ غور کیجیے گا، تبدیلی کا لفظ بڑا خطرناک بھی ہے. اس تبدیلی کے دور میں اگر وسیع الملک حکیم محمد حسن قرشی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نہ ہوتی تو آج طب یونانی کی مسخ شدہ بے گور و کفن لاش تبدیلی کے آپریشن تھیٹر پر بڑی گل سر رہی ہے. یہ حکیم محمد حسن قرشی اور ان کے رفقا کا احسان عظیم ہے جو انہوں نے طب یونانی کی اصل شناخت بچائی. جناب صدر، طب یونانی کی امور طبیہ انسانی صحت مند والے یونانی فلسفہ کا نچوڑ ہے. یہ قوانین کی شکل میں ان میں رد و بدل کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی.
دوسرے دور سے تیسرے دور میں داخل ہم ہو رہے ہیں، تو ہم نے اس انداز سے داخل ہونا ہے کہ امور طبیعہ میں کسی تبدیلی کے بغیر صرف ان امور کی تطبیق و تشریح کی جائے، تبدیلی نہ کی جائے، کیونکہ امور طبیعہ میں تبدیلی سے طب یونانی کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ مثلاً چینی طب کا تشخص ہے کہ ان کے 5 اعضائے اجزا ہیں، وہ 5 اعضائے اجزا کو ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم طب یونانی میں 5 اعضائے اجزا نہیں ہے تو ہم نے چینی طب میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اسی طرح ہندی طب ہے آیورویدک، اس میں 3 اعضائے اجزا تسلیم کیے گئے ہیں، 3 دوش اخلاق مانی گئی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے خدمتوں کو 3 کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور ویدک میں کیا فرق رہے گا؟ تو طب یونانی کا تشخص جو ہے وہ اس کے امور طبیعت سے، یہی امور طبیعت کا فرق ان تمام طبوں کے تشخص کو جدا کرتا ہے۔ جناب صدر، اگر تطبیق میں مشکلات ہوں، یقیناً مشکلات ہیں، ہم نے اس کو سائنس سے تطبیق دینی ہے، تو اس کے لیے ہمیں دونوں علوم پہ یا دونوں علوم کے ماہرین کو اکٹھا کرنا ہوگا، یا ایسے لوگوں کو جو دونوں علوم پہ اپنا عبور رکھتے ہوں، یہ کافی مشکل کام ہے۔ لیکن اس مشکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امور طبیعہ میں من چاہی تبدیلیاں پیش کریں۔ ہمیں ان مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے اور امور طبیعہ کے سائنٹیفک ریسرچ سے توجیہ تلاش کرنی ہے۔ جب اخلاق کی سائنٹیفک توجیہ مل جائے گی اور کیمیکل فارمولیشن سامنے آ جائے گی تو پھر آپ کسی مریض سے آپ خون کا ٹیسٹ کروائیں گے، اس میں تمام اخلاق کے لیول سامنے آ جائیں گے، اس کے اندر سودا کتنا ہے، سفرا کتنا ہے، حمرا کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے، اور اس لیے پھر ہماری تشخیص بھی آسان اور یقینی ہوگی، تو تب پھر طب یونانی ایک بہترین سائنس کہلائے گی۔ فی الحال ہمارے جو طب ہے اس میں جو تینوں ادوار کا میں نے خاکہ پیش کیا ہے، نظامی دور، فلسفیانہ دور اور سائنٹیفک دور، تینوں ادوار کے اثرات موجود ہیں، لیکن غلبہ ابھی بھی فلسفے کا ہی ہے۔ ابھی وہ مکمل سائنس ہم نہیں بنے، ہم سائنس میں داخل ہونے کے مرحلے میں۔ تو ابھی ہمارے کچھ فلاسفر دوست ایسے بھی ہیں کہ جو موجودہ حالت میں طب کو سائنس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جناب صدر WHO اس وقت خون کو کنیکٹیو ٹیشو قرار دیتے ہیں۔ اب دنیا کے تمام ملک اقوام متحدہ کے تحت WHO کے قوانین کو، کے احکامات کو فالو کرنے کے پابند ہیں۔ جب ہمیں WHO کہہ رہی ہے کہ خون جو ہے وہ ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے، تو ہم اس کو اپنی کتابوں میں خود پڑھا رہے ہیں، تو جناب یہ پھر فساد پیدا ہو جائے گا، ہماری چیز جو ہے وہ جھوٹی ہو جائے گی۔ جب پوری دنیا ایک طرح کا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ہیلتھ ہے؟ WHO کہہ رہا ہے، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے۔ تو اسی بات کو میری عبدالرحمٰن عثمانی صاحب سے فیس بک کے اوپر کافی لمبی بحث کرتی رہی، وہ ڈٹے ہوئے تھے، مجھے پرانی کتابوں کے حوالے دیتے تھے کہ جی پرانی کتاب میں خون کو خط لکھا گیا ہے، خون کو خط لکھا گیا ہے۔ میں نے کہا یار وہ تراجم میں ایسا ہوا، ابھی میں اپنے ایک دوست ہے میرا یہ اسپیچ مکمل ہو اس کے بعد میں ان کو 2-3 منٹ کا ٹائم دوں گا، وہ اخلاق کے بارے میں اپنا خیال پیش کریں گے۔ ہماری حکومت میں ابھی تک خون کو خط لکھا گیا، اب ایک ہی چیز ہے کہ مطلب خط بھی ہو، ٹیشو بھی ہو، ایسا ناممکن ہے، لیکن غور کیا جائے تو خون کے خلیات یعنی RBC، WC، پلیٹلیٹس اور اسٹیم سیل کے درمیان ایک سیال یعنی بلڈ سیرم کے نام سے ضرور موجود ہے، جس میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز اور مختلف قسم کے دھاتی اور غیر دھاتی اجزاء موجود ہیں۔ یعنی خون کے پلازما میں ہم اگر دیکھیں تو چاروں اخلاق موجود ہیں، صرف ان کو ہم نے اپنے اخلاق سے تطبیق دینی ہے، کیونکہ اخلاق بنتی بھی غذا سے ہے اور ہم نے ان اجزاء کو اخلاق سے تطبیق دینی ہے جو غذائی اجزاء ہیں، مثلا نیوٹرینٹس۔ آج یہ علمی پروگرام کی مسافت سے پریزیڈنٹ MCP عزت مآب حکیم محمد احمد صدیقی صاحب سے میری درخواست ہے کہ طب یونانی میں خصوص امور طبیعہ کی تدریس و تشریح کے لیے اور دیگر علوم جو اس طب کے شعبے ہیں ان کو سائنٹیفک اپروچ دینے کے لیے ایک تھنک ٹینک نیشنل کونسل فار طب کے تحت تشکیل دیں جو مستقبل میں اس کام کی نگرانی کرے اور تدریس و تشریح کے روڈ میپ تیار کرے جس کے تحت تیاری عمل کرتا ہے۔ اب اس مذاکرے کا دوسرا سوال کہ کیا طب یونانی سے منسلک یا مشترک طریقہ کار
الگ ہیں یا طب یونانی کا حصہ ہے. تو جناب صدر مدد بالا دلائل علم سے جو بھی طریقہ علاج طب یونانی کی امور طبیعہ کو فالو کرتا ہے یا ان کے دائرے میں کام کرتا ہے وہ طب یونانی کا حصہ ہے. اور جو طریقہ علاج طب یونانی کی امور طبیعہ میں ایک یا ایک سے زائد تبدیلیاں پیش کرتا ہے، مثلاً وہ 3 عزائلہ کو مانتے ہیں یا 3 شرطوں کو مانتے ہیں یا 5 عزائلہ کو مانتے ہیں، تو وہ پھر طب یونانی کا حصہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ جناب حکیم سید اسلام شاہ صاحب.